بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مشتاق ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ ویئر ایور یو آر۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور صبح کے تقریباً 8 بجے ہیں، تو ناشتہ کر کے پھر میں نے سوچا کہ چلیں، کافی عرصے کے بعد میں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے، اپنی کوئی ویڈیو بنائی ہے۔ تو ایک کتاب تھی 40 رولز آف لو، بڑے عرصے سے دوست احباب بھی کہہ رہے تھے اور میرے خود بھی، میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ اس کا بک ریویو ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ تقریباً سال ہو گیا اس پہ کرتے کرتے، تو ٹائم نہیں آیا، تو اور پروجیکٹ میں بیزی تھا۔ تو آج میں نے سوچا چلیں آپ کو عید گفٹ کے طور پہ آپ کو 40 رولز آف لو کا بک ریویو دیتا ہوں، اور اس میں بونس ایڈیشن یہ ہو جائے گا کہ ایک اور کتاب ہے دختر رومی، یہ اردو ٹرانسلیشن ہے، جہلم بک والوں نے چھاپا ہے اور بہت خوبصورت چھاپا ہے اس کو، اور یہ اس کا اوریجنل ہے انگلش، دی ڈاٹر آف رومیز ڈاٹر، موریل مافورئی، یہ فرینچ آتھر ہیں خاتون جنہوں نے اس کا کیا ہوا ہے۔ تو اچھا، اس کا میں نے بڑا تذکرہ سنا تھا جی، 40 رولز آف لو، اور مولانا روم کے اوپر اور شاہ شمس تبریز کے اوپر رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کے جو سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتا تھا کہ اکثر لوگوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی تھی کہ مولانا رومی کے محبت کے 40 اسباق، اور بہت کبھی وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیتے تھے، کبھی مولانا روم کی طرف کر دیتے تھے، اور بڑی میں نے جو ایلیٹ کلاس ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ فیشن کے طور پہ بھی اپنے لیے اپنی برانڈنگ کو چار چاند لگانے کے لیے کبھی کبھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جی 40 رولز آف لو کے اوپر گفتگو کر دیں گے، بات کر دیں گے، تاکہ سننے والے کو پوڈ کاسٹ میں یا ویسے گفتگو میں لگے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، روحانیت سے لگاؤ ہے، عشق اور محبت کے موضوعات سے واقفیت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کافی موٹیویشنل اسپیکر کو بھی دیکھتا رہا جنہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، اس کتاب کو بنیاد بنا کے، تو اپنی موٹیویشنل مارکیٹ کو برانڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو اس پہ کورس وغیرہ بھی کراتے ہیں، سیشن بھی کراتے ہیں، ورکشاپ بھی کراتے ہیں 40 رولز آف لو کے اوپر۔ تو میں نے جب اس کو پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے، تو پھر میں نے یہ بتانے کے لیے کہ میری سمجھ میں کیا آیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے پھر اس میں سال 1.5 سال کا عرصہ اس لیے لگا ہے کہ میں اور زیادہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو پروجیکٹ تھے ریسرچ کے، اس میں بیزی تھا۔ تو اب عید کا موقع تھا تو کسی حوالے سے اس کا پھر ذکر ہوا، تو پھر رات کو میں نے سوچا کہ صبح ناشتے کے بعد پہلا ایپیسوڈ بنا کے، یہ مکمل ایپیسوڈ ہی ہوگا، تو یہ اس کا جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیں عید گفٹ کے طور پہ، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں جو مجھے سمجھ آیا وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک درست نہیں ہے۔ میں نے جب اس کو شروع میں پڑھا تھوڑا سا، تو مجھے لگا کہ فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ مصنفہ نے بہت بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، اور اتنی اسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہر چیپٹر کی ابتدا جو ہے بسم اللہ سے کی ہے، بسم اللہ کی بے سے کی ہے۔ اب چونکہ یہ اوریجنلی میرے خیال میں یہ ترکی میں تھا، پھر انگلش میں شاید انہوں نے کیا، اب مجھے یاد نہیں ہے، یا ڈائریکٹلی انہوں نے انگلش میں لکھا ہے۔ بہرحال یہ تھا کہ انہوں نے ہر چیپٹر کی ابتدا بسم اللہ کی بے سے کی ہے، اور چونکہ انگریزی کا ورژن میرے سامنے ہے تو ہر چیپٹر کا جو پہلا لفظ ہوگا اس کے شروع میں بی آتا ہے، تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے بسم اللہ کی بے کو۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا یعنی کہ عقیدت کے ساتھ لکھا ہے، اور جا بجا اس میں قرآن پاک کی آیات وغیرہ بھی مینشن ہوئی ہیں، اور پھر میں اس کو پڑھتا گیا تو مین فوکس جو تھا اس پوری میں 40 رولز آف لو میں، جب میں نے اس کو ختم کر لیا تو پھر میرا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہو گیا۔ پھر جو نقطہ نظر میرا اس وقت ہوا اب وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مولانا روم نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں جتنا بھی تحریر فرمایا، مثنوی یا کلیات شمس تبریز وغیرہ پہ لکھا ہے، انہوں نے کہیں بھی 40 رولز آف لو نہیں لکھے۔ یہ جو 40 رولز آف لو ہیں یہ مصنف کی اپنی سوچ اور اس کی اپنی ریسرچ کا کنکلوژن ہے۔ اس نے مولانا روم کی مختلف آیات سے جو سبق حاصل کیے اپنے چیپٹر میں،
اس کو رولز کی شکل دے دی. یعنی اس نے یہ حوالہ نہیں دیا کہ میں نے یہ رول اس مثنوی کے اشعار سے لیا ہے، بٹ وہ رولز لکھ دیے ہیں. فرسٹ رول یہ ہے، سیکنڈ یہ ہے، تھرڈ یہ ہے، فورتھ یہ ہے. تو وہ رولز اٹیلک زبان میں لکھ دیے ہیں. پڑھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ مولانا روم نے بتائے ہیں رولز جو مصنفہ بیان کر رہی ہیں، حالانکہ اس کا مولانا روم کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ذہن میں یہ رکھ لیجئے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری حیات میں جتنا بھی لٹریچر ہم تک پہنچایا ہے تحریروں کی شکل میں، آپ نے کہیں بھی یہ 40 رولز بیان نہیں کیے. یہ مصنف نے اپنے ناول کے پلاٹ میں خود سے ڈیزائن کر کے اپنی سمجھ کو رولز کی شکل دے کے اس کو اپنی کتاب میں لکھے ہیں. تو یہ 40 رولز آف لو جو ہیں، اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ مصنفہ کی اپنی سوچ کا آؤٹ کم ہے. اگر وہ حوالہ دیتی، چونکہ کچھ اصول ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، یہ ناول کی شکل میں لکھا ہے، تو کچھ اصول ایسے ہیں جو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کس شعر سے یا کس مولانا کی تحریر سے لیے گئے ہیں، تو اس وقت تک ہم یہ کہیں گے کہ یہ مصنفہ کے اپنے رولز ہیں. جس آدمی کی بڑی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگی مولانا کے مثنوی کے ساتھ اور کلیات دیوان شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا اشارہ ان اصولوں کا اشارہ کن اشعار کی طرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا جو ابتدا کی ہے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک کال سے کی ہے. اب اس کا یہ تو انگلش میں ہے ورژن 40 رولز آف لو، اور اس کا یہ اردو میں ہے، یہ جمہوری پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے. میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، شاہ شمس تبریز کا کال ذکر کیا ہے. مجھے اپنے بچپن میں میں نے خدا کو دیکھا، مجھے فرشتے دکھائی دیے، میں نے عرفہ اور پست جہانوں کے اسرار کھلتے دیکھے. میں سمجھتا تھا کہ تمام انسان ہی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن آخر کار مجھے ادراک ہوا کہ سب انسان وہ نگاہ نہیں رکھتے. یہ شاہ شمس تبریز کا پہلا وہ کال ہے جس سے ناول کی ابتدا ہوتی ہے یا کتاب کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فہرست وغیرہ آ جاتی ہے. میں نے جہاں تک مولانا شمس تبریز کو پڑھا ہے آپ کی، اچھا پہلی دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں چھوڑی. جو کچھ آپ کے نام سے منسوب ملتا ہے، کلیات دیوان شمس ہے یا آپ کے حالات اور واقعات ملتے ہیں، اس میں آپ کے جو اقوالات ملتے ہیں وہ مولانا روم کے لکھے ہوئے. کلیات شمس تو مولانا روم جلال الدین رومی کی ہے، جو انہوں نے منسوب کی ہے اپنے یہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور باقی جو آپ بیتی ہے سپہ سالار کی ہے اور باقی لوگوں کی ہے، مناقب العارفین ہیں، انہوں نے جو حالات اور واقعات بیان کیے ہیں مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، مجھے ان میں یہ کال نہیں ملا. اور مصنفہ نے خود بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ کال انہوں نے کہاں سے پک کیا ہے. جس طرح بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر کال کسی اور کا ہوتا ہے اور نام مولانا رومی کا ہوتا ہے یا علامہ اقبال کا ہوتا ہے یا شاہ شمس تبریز کا ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے اقوالات ہیں حکمت کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے نہیں ہوتے. تو اسی طرح بھی بغیر حوالے کے یہ انہوں نے کوٹ کیا ہے. اب میں اس میں یہ زیوم کرتا ہوں کہ یہ مولانا شمس تبریز نے نہیں کہا. اگر کہا ہے تو اس کا حوالہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے اور اس کی اتھینٹسٹی اسٹیبلش ہو سکے نا. جب آپ کسی نام کے ساتھ کسی کال کو منسوب کرتے ہیں تو اس کا اتھینٹسٹی ضرور ہونا چاہیے. اب انہوں نے اپنے ناول میں ایک کہانی تخلیق کی ہے اور اس کہانی کے اندر رہتے ہوئے فکشن ایک ناول تخلیق کیا ہے، اور اس ناول کے اندر یہ قاری کو اٹھا کے تو مولانا شاہ شمس تبریز اور مولانا روم اور کیمیا خاتون جو ہیں ان کے دور میں لے جاتے ہیں. اور اس میں پھر وہ ساری گفتگو ہوتی ہے. میں نے چند ایک جگہوں پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مثنوی کے اشعار، اس میں جو حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بعض اوقات مصنفہ نے جو کریکٹرز ڈیولپ کیے ہیں اپنے اس ناول میں، مثال کے طور پہ مولانا جلال الدین رومی کا جو باورچی ہے وہ ایک بڑی شاندار بات حکمت کی کرتا ہے. تو وہ جب
میں نے پڑھی تو مجھے لگا یہ میں نے پہلے بھی کہیں پڑھی ہوئی ہے. پھر میں نے اس کو سرچ کیا تو پتہ چلا وہ مثنوی کا ایک قول ہے، شعر ہے مولانا کا، حضرت مولانا جلال الدین رومی کا، جو آپ نے مثنوی میں وہ بات بیان فرمائی ہے. اب مولانا کی مثنوی سے وہ بات اٹھا کے اس کو اپنے ناول کے کریکٹر میں باورچی کے کک جو ہے مولانا کا، اس کے منہ سے جب ادا کروا رہی ہوں گی تو پڑھنے والا تو ناول پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں باورچی کی عظمت بیٹھے گی، مولانا جلال الدین رومی کی نہیں بیٹھے گی. تو دوسرا جو چیز میں نے نوٹ کی، وہ ساتھ ساتھ میں اب کریٹیکل کی طرف جا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے حکمت کی باتیں ہیں جو اصلاً مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی میں بیان ہوئی ہیں، مگر خاتون نے اپنے کیریکٹر کے درمیان وہ وزڈم کی باتیں مختلف کیریکٹرز کے منہ سے کہلوائی ہیں. تو پڑھنے والے کے ذہن میں کیریکٹرز کی عظمت بیٹھ جاتی ہے مولانا کی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو کیریکٹر بات کر رہا ہے یہ اصل میں مولانا جلال الدین رومی کے اشعار میں یہ چیز بیان ہوئی ہے. بہرحال یہ اوورال میں نے پڑھ لیا. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، میں کریٹیکل انالیسس کی طرف آ رہا ہوں. بڑی محنت کی ہے اس کے ڈرافٹ کے اوپر، اس کی شیپ کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ مصنفہ کہتی ہیں کہ میں نے ہر چیپٹر کی ابتدا بسم اللہ کی بیس سے کی ہے، تو اس کو اسلامی تڑکا کافی لگایا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے عشق اور محبت میں ڈوب کر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس میں اسلامی روحانیت کوٹ کوٹ کے بھری پڑی ہوئی ہے. اور مصنفہ جو ہیں کو بہت بڑی پہنچی ہوئی اسلامک اسکالرز ہیں جنہوں نے اس ناول کی روشنی میں اسلام کا پیغام اور روحانیت کا پیغام آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے. وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا ڈسکور کیا اس میں نا. تو یہ اوپر جو چیزیں بیان کی ہیں مثلا، اس سے بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا شاندار کام کیا ہے. آگے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پھر آگے انہوں نے جو کام کیا وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. اچھا، پہلی بات ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ یہ ناول ہے، فکشن ہے. حقیقت کا جہاں جہاں بھی کسی جگہ بھی کوئی تعلق بنتا تھا وہ حقیقت کے تعلق کو چھپا کے، ریفرنسز کے تعلق کو چھپا کے، کہہ لیجئے فیکٹ کو فکشن میں کنورٹ کیا. جیسے مولانا کی مثنوی کے اشعار تھے تو اس کو کریکٹر میں باورچی کے منہ سے نکلوایا، تو وہ باورچی تو فکشن ہے اور وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو اس نے کہی نہیں ہے، تو یہ سارا ذہنی تخیل ہے. تو اس میں جو مولانا کی مثنوی کا جو انہوں نے اپنی مثنوی میں بیان فرمایا ہے وہ جب ناول کی شکل میں انہوں نے کنورٹ کیا ہے تو وہ اب ایک باورچی کی سوچ بن گئی ہے، مولانا کی نہیں رہی، اور پڑھنے والا باورچی کی عظمت میں کھو جائے گا. تو یہ پہلی بات تو جو چیزیں مجھے اس میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے، یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں، یعنی کہ جو اصل جس کی بات تھی اس کے ساتھ قاری کو، ریڈر کو لنک کرنے کی بجائے اپنے فکشنل کیریکٹرز کے ساتھ لنک کر دیا. تو اس میں اصل جو ہے بیان کرنے والا حکمت مولانا جلال الدین رومی، اس کے ساتھ نسبت، اس کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی وہ ختم ہو گئی ہے. دوسری بات جو میں نے اس میں پڑھی تھی کہ انہوں نے کیمیا خاتون اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مابین جو شادی اور محبت کے معاملات ہیں اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. اور اب میں صرف کیمیا خاتون اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی، کیمیا حضرت مولانا جلال الدین رومی کی لے پالے گود لی ہوئی بیٹی تھی، تو اس کی تربیت مولانا جلال الدین رومی نے کی تھی، اور ان کی والدہ مولانا جلال الدین رومی کی زوجہ محترمہ تھی. تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مولانا جلال الدین رومی کی ہی بیٹی تھی جس کی شادی شاہ شمس تبریز کے ساتھ ہوئی تھی. تو اس تعلق کو اور اس شادی کا جو حشر کیا ہے 40 رولز آف لو کے اندر، میں اب آپ کو وہ بیان کروں گا. تو یہ ایک موومنٹ کہہ لیجئے چلی تھی ایران میں. سب سے پہلے ایک ناول لکھا گیا تھا کیمیا خاتون کے اوپر فارسی میں، پھر اس کا انگریزی ترجمہ ہوا، پھر اس کا ترکش ترجمہ بھی ہوا تھا 40 رولز آف لو سے لکھے جانے سے پہلے. اور اسی سال 2 سال بعد فرانس سے کتاب لکھی گئی تھی کیمیا خاتون کے اوپر، رومیز ڈاٹر کے نام سے، جو یہ والی کتاب ہے، اور جس کا اردو ترجمہ یہ دختر رومی کے نام سے. یہ بھی ٹوٹل فکشن ہے، کوئی ریالٹی سے
رتی برابر بھی اس کا تعلق نہیں، ماں سوائے اس کے کہ نام اور شخصیت اوریجنل ہے، باقی جو بھی لو سٹوری لکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری فکشنل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ چسکا لٹریچر ہے، یہ والا بھی اور یہ والا بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے اثرات کیا ہوں گے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، ساتھ ساتھ میں ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. تو اس میں مولانا جلال الدین رومی، اب یہ دیکھیے گا شاہ شمس تبریز نے مولانا جلال الدین رومی کو ڈھونڈا. ٹھیک ہے جی. مولانا جلال الدین رومی اپنی ذات میں مادرزاد ولی تھے. پھر شاہ شمس تبریز کے ساتھ کمپینین شپ نصیب ہوئی. پھر شاہ شمس تبریز مولانا کے ساتھ جب بیٹھے تھے تو ان کی اپنی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. یہ جو تاثر ہے نا کہ وہ مرشد پیر تھے، وہ مرشد تھے اور یہ مرید تھے، یہ بھی غلط ہے ہسٹوریکلی. تو ان دونوں کا تعلق ایک دوست کی حیثیت سے تھا اور ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے تھے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں اس پہ کبھی موقع ہوا تو گفتگو کروں گا. فی الحال اب آپ اس نیچر کو سمجھ لیں. مولانا جلال الدین رومی کے گھر میں جو ان کی بیٹی تھی کیمیا، اس کا رشتہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود مانگا تھا مولانا جلال الدین رومی سے کہ میں کیمیا سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. اب وہ آدمی، وہ شخصیت، وہ روحانی مرتبے والی شخصیت شاہ شمس تبریز جو مولانا رومی کے ساتھ صبح و شام اسرار اور تجلیات میں دونوں محو رہتے تھے، وہ کیا کسی ایسی خاتون کا رشتہ مانگیں گے جو ان کے معیار اور مرتبے کے مطابق نہ ہو؟ اور خاص طور پہ مولانا کی بیٹی، مولانا کی تربیت میں سے نکلی ہوئی بیٹی زوجہ جب بنے گی حضرت شاہ شمس تبریز کی تو اس کا اپنا ایک مقام ہوگا. مگر یہ جو چند ناول ریسنٹلی نکلے ہیں انہوں نے کیمیا خاتون کی جو شخصیت کو اتنا گندا اور داغدار کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا 40 رولز آف لو میں لکھا کیا ہوا ہے. اب جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ اب یہ تو فکشن ہے، کیا یہ واقعی میں ایسا ہوا ہے جیسے 40 رولز آف لو میں؟ اب میں پہلے آپ کو 40 رولز آف لو میں بتا دیتا ہوں کہ لکھا کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو آگے جو گفتگو ہوگی اس کا تھوڑا سا ربط سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، 40 رولز آف لو میں جناب کیمیا کے نام سے چیپٹر ہے میرے پاس جو ہے نسخہ، اس کا صفحہ نمبر 318 ہے. کیمیا نام ہے چیپٹر کا اور کونیا دسمبر 1247 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے جو پہلے چیپٹر ہوگا ڈیزرٹ روز، اس میں وہ کونیا دسمبر 1247. اچھا، اس میں یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے حضرت مولانا شاہ شمس تبریز اور کیمیا خاتون کے مابین، مگر وہ ان کا آپس کا جو تعلق ہے میاں بیوی کا وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا. تو کیمیا خاتون جو مولانا جلال الدین رومی کے گھر میں پرورش پاتی ہے، مولانا کی تربیت کے زیر اثر، وہ بازار کی ایک طوائف کے پاس جاتی ہے اور طوائف سے پوچھتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ شاہ شمس تبریز کو کس طرح سے اپنی طرف راغب کروں سیکسولی. تو وہ بازار کی طوائف، جسم فروش عورت جو ہوتی ہے، اس کو کیمیا پہ بڑا ترس آتا ہے اور وہ پھر اس کو تیار کرتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم نے اپنے جسم کو ایسے ایسے تیار کرنا ہے، اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، جسم پہ یہ چیزیں لگاؤ گی تو اس سے خوبصورتی نکھرتی ہے، خوشبو ہوتی ہے. اور حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر کیمیا کو ایسا رقص کرنا سکھاتی ہے جس میں جسم کے مختلف حصوں کو اس طرح سے حرکت دی جائے کہ دیکھنے والا اس کے اندر جنسی جذبات ابھریں اور وہ سیکس کی طرف مائل ہو. یہ 40 رولز آف لو میں لکھا ہوا ہے جو میں چیپٹر کا نام بتا دیا. تو کیمیا پھر اس طوائف کے زیر اثر اس کے پاس جا کے وہ ٹریننگ لیتی ہے طوائفانہ مزاج کی، یا کہہ لیجیے جو طوائفانہ طور طریقے ہوتے ہیں گاہکوں کو اٹریکٹ کرنے کے، وہ طور طریقے سیکھتی ہے اپنے ہسبینڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. پھر اگلا چیپٹر جو کیمیا کا آتا ہے ڈیزرٹ روز میں، تو یہ جا کے وہ بازار کی جو طوائف ہوتی ہے اس سے یہ سارے حربے وغیرہ، رقص کرنا بھی، سیکسی ڈانس جو ہوتا ہے وہ سارا کرنا سیکھتی ہے. اس کے بعد کیمیا کا جو چیپٹر آتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ یہ بند سور کے رات کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کمرے میں جاتی ہے
اور اس کو جانے کے بعد وہ بڑا بنسور کے جاتی ہے اور پھر ان کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، اور شمس تبریز جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بڑی حیرانی سے دیکھتے ہیں بھی کیا ہوا ہے تمہیں، اور سرد محری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک پیراگراف ہے، وہ میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اب یہ کیمیا خاتون بتا رہی ہیں کہ شاہ شمس تبریز کے ساتھ جب وہ لپٹ گئیں تو انہوں نے حضرت شاہ شمس تبریز کو کس کیا۔ اس کس کی تفصیلات جو ہیں اس پیراگراف کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو 40 رولز آف لو کے کیمیا چیپٹر کے اندر ہیں۔ I put my arms around his neck and kissed him ever so hard. I pushed my tongue into his mouth and began flicking it back and forth as I remembered what Desert Rose has told me. Men love to suck their wives' tongues. Kimia, they all do. یعنی اس طوائف نے کیمیا کو بتایا کہ سارے مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیگمات کی زبان کو ہے وہ چوسنے میں لذت محسوس کرتے ہیں، تو اس نے جب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کس کیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی تو اس کو مخصوص انداز میں زبان کو ہلایا سیکس جذبات ابھارنے کے لیے۔ یہ آپ نے اس میں دیکھ بھی لیا ہوگا ساتھ ساتھ چیپٹر میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیپٹر ہے، یہ اس کا پیراگراف ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب 40 چراغ عشق کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے جمہوری پبلیکیشن والوں نے، اور اب ان کا ترجمہ دیکھیں۔ اب میں اسکرین پہ جو انگریزی عبارت ہے اور اس کا جو اردو ترجمہ جمہوری پبلیکیشن والوں نے اپنی اردو کتاب میں کیا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ میں نے اپنی باہیں ان کی گردن میں حمائل کیں اور انہیں بوسہ دیا۔ آگے بوسے کی پوری تفصیل نہیں ہے جو انگریزی کتاب میں ہے، اردو میں اس کو حذف کر دیا گیا۔ بالکل جیسے گل صحرا نے مجھے بتایا تھا، جیسے اس طوائف نے ان کو بتایا تھا، کیمیا کو کیا بتایا تھا وہ بھی حذف ہے اس میں سے۔ تو آپ کے پاس انگریزی اور اردو دونوں کا کمپیریزن اسکرین پہ ہوگا، آپ اس کو پاز کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب میرا کویشچن یہ ہے کہ اردو ترجمے والوں نے اس پیراگراف کی تفصیل کو حذف کیوں کیا؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو روحانیت پہ کتاب ہے، سو کالڈ روحانیت پہ، ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ تفصیل آتی تو اس کے بعد ہونا کیا تھا مارکیٹ میں، جو پڑھتے سمجھدار تھے یہ اس میں، تو انگریزی میں یہ ساری تفصیل ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو سیمپل دیا ہے، وہ اسلام کا تڑکا لگا کے کہ میں نے ہر چیپٹر کی ابتدا بسم اللہ کی بے سے کی ہے، اس لیے جب انگریزی میں ہر چیپٹر کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ بی سے ہوتا ہے، وہ بی بسم اللہ کی بے کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو بسم اللہ کی بے کے تحت یہ لکھا جا رہا ہے کیمیا خاتون، اور وہ اپنے شوہر کو کیسے متوجہ کرنا ہے اپنی طرف، وہ حضرت مولانا روم کی جو زوجہ محترمہ ہے، جو کیمیا خاتون کی والدہ ماجدہ ہے، ان سے رابطہ نہیں کرتی، وہ ایک بازار کی طوائف کے پاس جاتی ہے رہنمائی لینے کے لیے، اور وہ طوائف اس کو وہ سارے گر سے سکھاتی ہے جس کے ذریعے وہ دھندا کرتی ہے، اور پھر وہ آ کے یہ سارے گر جو ہے حضرت شاہ شمس تبریز پہ اپلائی کرتی ہے۔ اس کو بڑا معصوم اور بڑا کیمیا خاتون کو، اور حضرت مولانا شاہ شمس تبریز بڑے سرد مزاج ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ یعنی کہ وہ جو کس والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر مولانا روم اچانک اس کو پرے کر دیتے ہیں کہ بی بی نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس لینے سے پہلے کیوں نہیں منع کیا، وہ پہلے سارا منظر کشی کروا دی، سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد یعنی اتنی لغویات اور اتنی بیہودہ قسم کی اس میں منظر کشی کی گئی ہے، اور اس میں یہ 40 رولز آف لو میں ہے۔ تو بہرحال میرے نزدیک میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بیسیکلی چسکا لٹریچر ہے، اور یہ ترکی میں بہت زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے جی، اسلام کا تڑکا لگا کے، تو اس کو اس طرح سے ویسٹ میں پریزنٹ کرنا جیسے کوئی اسلامی خدمت ہے، اور اندر بے شک اسلام کا نام و نشان تک نہ ہو، روحانیت کا نام و نشان تک نہ ہو۔ تو اسی کیٹیگری میں یہ کتاب بھی آتی ہے، رومیز ڈاٹر، یہ بھی فکشن ہے، اور یہی اسی تھیم کے اوپر ہے ساری کی ساری۔ کیمیا خاتون ہے بیچاری،
اور وہ شاہ شمس رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو فرینچ ٹچ دیتی ہیں اپنی رومانس کی، اور یہ 40 رولز آف لو ہیں، انہوں نے یہ ٹچ دیا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اب میں نے سوچا کہ میں پہلے یہ تو دیکھوں انہوں نے کیمیا خاتون کا، تو میں اصل میں وہ حالات پڑھوں جس میں یہ کہیں یہ تفصیل بھی آئی ہے یا نہیں آئی. تو اب میں آپ کو اصل جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جو ہسٹوریکل انفارمیشن ہم تک پہنچی ہیں کیمیا خاتون کی اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اچھا جی، یہ ہے رسالہ سپہ سالار. سپہ سالار کے نام سے یہ مشہور ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ فارسی کا میرے پاس کلرڈ ایڈیشن ہے، یہ میں نے کاپی کروایا تھا یہ ایرانین کونسلیٹ سے، اور یہ کانپور کا چھپا ہوا ہے، انڈیا کا، بڑا پرانا. اور اس کا اردو ترجمہ اویلیبل نہیں ہے. وہ جو ہے نا سوانح مولانا روم شبلی نعمانی کی، اس میں اس کے جگہ جگہ حوالے آتے ہیں، مگر یہ آج کے دن تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی. مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو حال زندگی ہیں، احوالات ہیں، وہ 2 کتابوں میں ملتے ہیں. سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تھی رسالہ سپہ سالار. یہ مولانا کے جلال الدین رومی کے ساتھ 40 سال تک خدمت کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی آنکھوں دیکھے حالات جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر 80 سال کے بعد، یہ 40 سال کے بعد مولانا کی وفات کے آپ کی فیملی ممبرز نے مناقب العارفین کتاب لکھوائی تھی، سیکنڈ کتاب، جس میں یہ سارے حالات اور واقعات ملتے ہیں. مناقب العارفین یہ پرشین ایڈیشن ہے، اور میرے پاس اس کا اردو ایڈیشن بھی ہے. اس کا جو اولین اردو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی 1925 میں، سم تھنگ لائک دیٹ، پارٹیشن، وہ بھی میرے پاس ہے، یہ فارسی میں ہے. اچھا، اس کا جو رسالہ سپہ سالار کا ابھی اردو ترجمہ ہو رہا ہے، اور یہ اگلے میرے خیال چند مہینوں میں، 3-4 مہینوں میں اردو ترجمہ چھپ کے آ جائے گا. اس کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں ہمارے فارسی کے استاد ہیں ڈاکٹر مظفر کشمیری، اور ایک ان کے اور ساتھ دوسرے استاد فارسی کے ہیں. تو یہ ان دونوں نے مل کے سپہ سالار کا ترجمہ کیا. بہرحال یہ ٹوٹل ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور میرے پاس ان کے جو بھی ایڈیٹنگ کے پروسیس سے گزر رہا ہے اردو ترجمہ، اس میں صرف اردو ترجمے میں کیمیا خاتون اور حضرت مولانا شمس تبریز، ان دونوں کے جو معاملات ہیں اس پہ 1 یا 2 صفحے میں گفتگو ہے. اس سے زیادہ پوری ہسٹری میں تفصیل نہیں ہے حضرت کیمیا خاتون اور حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. اب میں آپ کو کیمیا خاتون سے جو وہ ہے نا معاملات، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میں یہاں سے رسالہ سپہ سالار کے فارسی متن کے اردو ترجمے سے پڑھ رہا ہوں، وہ والا حصہ. حضرت مولانا شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عرصہ کے بعد کیمیا نامی لڑکی کے جس کی حضرت مولانا روم کے حرم میں پرورش ہوئی تھی کو اپنے نکاح میں لانے کی خواہش ظاہر کی. آپ نے حضرت مولانا روم سے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا روم نے ان کی خواہش کو نہایت خوشی سے قبول فرمایا اور ان کی فرمائش کو حقیقی صورت دے دی. نکاح ہو گیا ان کا آپس میں. چونکہ سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں نکاح ہوا تھا، لہٰذا حضرت مولانا روم نے تاب خانہ گرم حمام والے گھر کے چبوترے پر ایک بڑا خیمہ لگوایا کہ جس میں حضرت مولانا شمس الدین نے سہاگ رات گزاری. وہ موسم سرما وہیں پر گزرا، اس بڑے خیمے میں. اس دوران چلپی علاؤ الدین، جو کہ حضرت مولانا روم کا منجلا بیٹا تھا اور حسن اخلاق، نرمی و خوبی اور علم و فضل میں نازنین جہان تھا، ان کی خدمت بجا لاتا رہا. مولانا کا ایک بیٹا جو تھا وہ حضرت شاہ شمس تبریز کی خدمت پہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی حضرت مولانا روم نے. علاؤ الدین جب بھی اپنی والدہ اور والد کی دست بوسی کے لیے گھر آتا اور چبوترے والے صحن سے گزر کر جاتا تو مولانا شمس الدین کی غیرت ولایت جوش میں آ جاتی. چند بار
یعنی وہ ان کا گھر تھا اسی کے اندر سے راستہ بنا ہوا تھا، تو وہاں سے آنا جانا جب ہوتا تھا تو مولانا کو پھر یہ اچھی بات نہیں لگی تھی، حضرت مولانا شمس تبریز کو یہ اچھی بات نہیں لگی تھی۔ چند بار عذرائے شفقت اور نصیحت اس سے کہا، اے نور چشم، اگرچہ آپ ظاہری اور باطنی اور صاف و آداب سے مزین اور آراستہ ہیں، لیکن چاہیے کہ اس کے بعد اس گھر میں آنا جانا قاعدے سے کریں۔ یعنی آپ جب اس کوریڈور سے گزرتے ہیں تو وہ اس طریقے اور سلیقے سے کریں، کیونکہ اب یہاں پہ میری زوجہ رہتی ہیں۔ یہ بات آپ کے فرزند کو بری لگی، حضرت مولانا روم کے فرزند کو، اور شرمسار ہوا، اور نیز اس لیے بھی کہ آپ مولانا شمس الدین سلطان ولد کے ساتھ زیادہ شفقت اور التفاظ فرماتے ہیں۔ ان کا جو بڑا بیٹا تھا حضرت مولانا روم کا سلطان ولد، تو حضرت مولانا شمس جو تھے ان کے ساتھ زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، علاؤدین کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں تھی ان کی اٹیچمنٹ۔ اس کی بھی اس کو رنجش تھی علاؤدین بیٹے کو، اوپر سے یہ نصیحت جب کی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ، بیٹے آپ اس راستے سے تھوڑا سا قاعدے کے ساتھ یا طریقے کے ساتھ آنا جانا رکھے تاکہ بے پردگی نہ ہو، تو اس کو اور زیادہ اس کو برا لگا۔ یہ صورتحال کئی مرتبہ پیش آئی۔ جب اس نے باہر آ کر کچھ لوگوں کو بتایا تو ان لوگوں نے موقع کو غنیمت جانا اور صورتحال کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، ایک باہر کا شخص آ کر حضرت مولانا روم کے گھر گھس گیا ہے اور صاحب خانہ کے نور چشم کو اپنے گھر میں نہیں جانے دیتا۔ یعنی باہر کے لوگوں نے بھڑکایا، جب آپ گھر کی بات باہر بتائیں گے تو لوگوں کو پھر موقع مل جاتا ہے۔ القصہ وہ گروہ جب بھی موقع ملتا ہے تو حضرت مولانا شمس الدین کو ذلیل و خوار کرنے میں مشغول ہو جاتے اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو شرمندگی کا باعث بنتی۔ یعنی اس بچے کو انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا علاؤدین کو، اور مولانا کے خلاف جو ہے وہ اپنی حرکتیں کرتے تھے۔ آپ نے یعنی حضرت مولانا شاہ شمس تبریز نے ایک عرصہ تک مہربانی، نرمی، بھلائی اور بردباری اور تحمل کے باعث اس گروہ کی حرکتوں کا حضرت مولانا روم سے ذکر نہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو برسبیل تذکرہ سلطان ولد کے پاس جا کر تھوڑا سا ذکر کیا اور کہا کہ اس بار اس گروہ کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا غائب ہوں گا کہ کسی کو میرا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر انہی دنوں اچانک غائب ہو گئے۔ یعنی حضرت مولانا روم کے جو بیٹے تھے بڑے سلطان ولد، آپ نے ان سے جا کے ذکر کیا اور کہا کہ ان کی گروہ کی حرکتوں کی وجہ سے میں ایک دن ایسا غائب ہو جاؤں گا کہ میرا پتہ بھی نہیں چلنا، اور وہ ایک دن غائب ہو گئے۔ حضرت مولانا روم الگ صبح جب مدرسے میں آئے اور گھر کو ان سے خالی پایا تو بادل کی طرح گرجے اور سلطان ولد کے حجرے میں آ کر زور سے کہا کہ بہاؤالدین، تو کیا سو رہا ہے؟ اٹھو اور اپنے پیشوا کو تلاش کرو، کیونکہ ایک بار پھر مشام جان کو ان کے الطاف کی خوشبوؤں سے محروم پا رہے ہیں۔ تو وہ حضرت مولانا روم کو جب پتہ چلا تو بیٹے کے کمرے میں آ کے ناراض ہوئے کہ فٹافٹ اٹھو اور بھاگو اور دوڑو، حضرت مولانا شاہ شمس تبریز کو تلاش کرو، کدھر ہے۔ اور بہت مدت تک ان کے وجود شریف کی طلب میں بار بار ان کے بارے میں دریافت کرتے رہے، یعنی بار بار اپنے بیٹے سے پوچھتے رہے کہ وہ کدھر ہیں، ملے یا نہیں ملے۔ اور اس دفعہ حضرت مولانا روم نے اس گروہ کو بالکل نظر انداز کر دیا جن کی وجہ سے، جن کی دل آزاری کی وجہ سے شاہ شمس تبریز غائب ہو گئے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا روم نے حضرت مولانا شمس الدین تبریزی کے فراق میں دن رات غزلیں کہیں۔ آخر کار جو شخص بھی اس کتب دہر کو ذہنی طور پر پریشان کرنے میں شریک تھا، اس نے سزا پائی اور اعلیٰ حضرت کی توجہات اور عنایات سے مکمل طور پر محروم ہو گیا۔ یعنی اس گروہ میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضرت شمس تبریز کو ناراض کیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، وہ حضرت مولانا روم کی کہتے ہیں وہ نظر کرم سے محروم ہو گئے، اور ہر ایک نے اپنے سزا پائی۔ پھر آگے اس کا وہ چلتا ہے کہ آگے وہ کیسے مل گئے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اتنی سی بات ہے یہ والی صرف، اور اس جتنا قصہ آپ کو پڑھ کے سنائے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت کیمیا خاتون اور حضرت مولانا شاہ شمس تبریز
ان دونوں میں میاں بیوی میں کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنی پاکیزگی اور روحانیت تھی. یہ اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے. اس کے علاوہ کیمیا خاتون کا اور شاہ شمس تبریز کا مزید کوئی حال اور احوال نہیں ملتا. اور اس کہانی کو اٹھا کے انہوں نے جو حال کیا ہے اس لٹریچر والوں نے، اور ایک ایران کی خاتون ہے، سب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا کیمیا خاتون کو، اسٹوری کو لو لائف میں کنورٹ کیا تھا. تو یہ ہے. تو میرے نزدیک اس لٹریچر کی جو حیثیت ہے یہ اسلامی نہیں ہے، روحانی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ انگریزی میں وہ ایک سیریز ہے 50 شیڈز آف گرے، اس پہ مووی بھی بنی ہوئی ہے 50 شیڈز آف گرے. آپ اس پہ ٹائٹل بھی دیکھ لیجئے گا. یہ ایروٹک، یعنی یہ ٹرکش ورژن ہے 50 شیڈز آف گرے کا، یہ والا. اس کو بس تڑکا اسلامی لگایا ہوا ہے، قرآن پاک کی آیات بھی بیچ میں ڈال دی ہیں سم ٹائمز، اور حضرت مولانا روم کے حوالے سے ہے. تو چونکہ وہ فگرز ہسٹوریکل ہیں، پاکیزہ فگروں کو لے کے اس کو ناول کی شکل دے کے بیچ میں 50 شیڈز آف گرے کا تڑکا لگا کے یہ ناول لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، جو ہمارے اس خطے کے لوگ ہیں جن کو 50 شیڈز آف گرے کا نہیں پتہ، کوک شاستر اور کاما سوترا اس کو ناول کی شکل دے دیں تو یہ بنتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے آپ کے، یہ بنتے ہیں آپ کے. تو یہ اسلامی لبادہ اوڑھ کے، اسلام کا تڑکا لگا کے، اسلامک ہسٹوریکل مقدس پاکیزہ سیرتوں کو لے کے، اس کے بعد ان سیرتوں کے ساتھ مصنفہ نے ناول کی شکل میں کیا حشر کیا ہے وہ 50 شیڈ آف گرے میں پڑھ لیجئے گا. میں نے آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دے دیا اور کھول کے میں نے بات کر لی ہے کہ یہ چسکا لٹریچر ہے. یہ وربل سیکس جو ہوتا ہے نا کتابوں میں، جس کو آپ پڑھ کے امیجنیٹیولی انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ اس طرح کی کتابیں ہیں. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا سسپینس ڈال دی ہے، اس میں سٹوری ڈال دی ہے، بٹ سٹوری کے اندر اندر، سسپینس کے اندر اندر یہ حرکتیں جو ہیں انہوں نے اس میں شامل کیا ہیں. اور دور دور تک ان چیزوں کا حقیقت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں. جو اصل سٹوری ہے رسالہ سپہ سالار میں، اس میں پاکیزگی بھی ہے. کیمیا خاتون اور حضرت شاہ شمس تبریز کے درمیان میاں بیوی کی حیثیت سے پیار بھی دکھایا گیا ہے، محبت بھی ہے. یہ مولانا روم کی پرورش میں پلنے والی بیٹی تھی جس کا حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ شادی ان کی ہوئی تھی. تو اس پاکیزہ جوڑے کو اور اس پاکیزہ سٹوری کو ان ناولز کی شکل میں کیا حرکت دی ہے. تو جو بھی 50 شیڈز آف گرے میں بہت زیادہ اس کے گرویدہ ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ 50 رولز آف لو جو ہیں، 50 رولز آف لو جو ہیں، یہ کہیں بھی مولانا نے نہیں بیان فرمائے ہوئے. یہ ٹوٹل خاتون کی لکھنے والی مصنفہ کی اپنے رولز ہیں جنہوں نے مختلف اشعار کی بنیاد پر، جس کی طرف ریفرنس نہیں دیا انہوں نے، تو ان اشعار کو اپنے رولز میں کنورٹ کر کے خود سے 50 رولز آف لو بنایا ہے. تو جو حال انہوں نے لو کا کیا ہے اس میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ لو ہے یا سیکس ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا آؤٹ پٹ ہے. یہ اس لیے میں یہ خرافات نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے جی. آپ اوریجنل کتاب پڑھیں، وہاں سے آپ کو روحانیت بھی ملے گی، پاکیزگی بھی ملے گی، امیجنیشن کی بھی، نالج کی بھی، مائنڈ کی بھی. اور وہ آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آئے گا. تو یہ میرا بے ربط سا ٹوٹا پھوٹا اپنے انداز میں ایک تبصرہ ہے 50 رولز آف لو کے اوپر. تو انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.